بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے کرم سے آج کچھ بہنوں نے بخاری شریف کی تکمیل کی ہے۔ ان کا ایک علمی سفر مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس سفر کو قبول فرمائے اور اس سفر میں جو حالات پیش آئے، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن تکالیف کو برداشت کرنا پڑا، جن مجاہدوں کو اختیار کرنا پڑا، اللہ ان تمام تکالیف کے بدل میں، ان مشقتوں کے بدل میں، ان تمام مجاہدات کے بدل میں اپنی کامل رضا نصیب فرمائے اور ہمیں اس علم کا نور عطا فرما دے۔ بخاری شریف کی شہرت تو شروع سے چلی آ رہی ہے اور ہر خاص و عام بخاری شریف کے نام سے واقف ہے، لیکن بخاری شریف کا اور خود امام بخاری کا مقام کیا ہے، عموماً اس سے لوگ ناواقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایسا شرف عطا فرمایا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد ایسا شرف، ایسی فضیلت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کتاب کو ایسی شہرت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مقدس کے بعد کسی کتاب کو ایسی شہرت حاصل نہیں ہو سکی۔ اس کتاب کی قبولیت میں اور اس کتاب کی مقبولیت میں حضرت امام بخاری کا زہد، ان کا تقوی، ان کی نیکی، ان کا اخلاص داخل ہے، وہی بنیاد ہے۔ امام بخاری یہ دوسری ہجری کے آخر میں پیدا ہوئے، غالباً شوال کا مہینہ تھا اور دوسری ہجری مکمل ہونے میں ابھی 6 سال باقی تھے۔ جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد امام بخاری کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم بھی ایک بڑے محدث تھے، والدہ نہایت صالحہ تھیں، تقوی والی تھیں، شب بیدار تھیں، روزے دار خاتون تھیں۔ امام بخاری ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد جو کہ محدث تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ والدہ پر اپنے شوہر کا غم تھا، نیک تھے، بزرگ ہستی تھے اور چھوٹی عمر میں ہی بیوی کو اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑا، یہ دکھ برداشت کرنا پڑا۔ لیکن ساتھ میں ایک اور دکھ ان کو یہ لگ گیا کہ ان کا یہ بیٹا، جن کا نام محمد بن اسماعیل تھا، اس بیٹے کی بینائی کمزور ہونے لگی۔ والدہ کو یہ دوسرا غم لگا، یہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ اس وقت کے طبیبوں سے رابطہ کیا گیا لیکن شفا نہیں ملی، افاقہ نہیں ہوا، بینائی واپس نہیں آئی۔
تو والدہ محترمہ نے رات کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، رات جاگتی ہیں، روتی ہیں اور خوب مانگتی ہیں، خوب مانگتی ہیں۔ والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا پسند آ گیا ہے اور اللہ نے آپ کے بیٹے کی بینائی کو لٹا دیا ہے۔ اور پھر بینائی کیسی لٹائی گئی کہ صرف آنکھیں بینا نہیں ہوئیں، امام بخاری کا دل بھی بینا ہو گیا، دل کو بھی نور اور روشنی حاصل ہوئی، اور دل کو ایسی روشنی حاصل ہوئی کہ آج اس روشنی سے پورا عالم نور حاصل کر رہا ہے، فیض پا رہا ہے۔ کوئی کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، قرآن کے علاوہ اس کا چارہ نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہو، بخاری شریف کے علاوہ اس کا چارہ نہیں ہے۔ امام بخاری کا تقویٰ، امام بخاری کی محنت، امام بخاری کا مجاہدہ اپنی جگہ ہے، لیکن بنیاد والدین کی نیکی ہے۔ باپ محدث تھے، باپ نیک تھے، باپ جدا ہوئے تو ماں نے اپنی عزت کا خیال رکھا، ماں نے خود کو پاک دامن رکھا، ماں خدا کے دربار گڑ گڑاتی رہی، مانگتی رہی، اور جو کچھ قبولیت میں کمی ہونی تھی وہ بیٹے پر مصیبت آئی، ماں کا رجوع اللہ بڑھ گیا۔ بعض اوقات اللہ اس لیے بھی مصیبت بھیجتے ہیں، پریشانی بھیجتے ہیں، تکلیف بھیجتے ہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندے کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ عام حالت میں وہ اللہ کی طرف ایسا رجوع نہیں کر پاتا جیسا رجوع مصیبت کے پیش آنے کی صورت میں کرتا ہے۔ ان کی والدہ نیک بھی تھیں، شب بیدار بھی تھیں، روزہ دار بھی تھیں، لیکن بیٹا شوہر کی نشانی ہے، اور وہ بیٹا، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، بینائی جاتی جا رہی ہے۔ اب جو رجوع بحق ہوئیں وہ عام حالت میں ممکن نہیں تھا، تو مصیبت آئی تو بیٹے کی جو قبولیت میں کمی رہنی تھی، اس مصیبت کی وجہ سے ماں نے ایسا مانگا کہ اللہ رب العزت نے اس بیٹے کے نور کو پھیلا دیا ہے، فیض کو عام کر دیا ہے۔ تو یہ جو بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی روایات کو ہم سنتے ہیں، احادیث سے نور حاصل کرتے ہیں، اس میں باپ کی اور ماں کی محنتوں کا دخل ہے، ان کے مانگنے کا دخل ہے۔ آپ کو تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے دین کے لیے بڑے کارنامے سر انجام دیے، آپ انہی کی شخصیات کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کی شخصیت میں ماں کا کردار کیا تھا، عموماً لوگ ماں کے کردار کو نہیں جانتے۔ ماں ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو نیک نہ بھی ہو اور بیٹے کے لیے دعا کرتی ہو، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں۔ ماں کے ہاتھ گوبر والے بھی ہوں، ماں ناپاکی کی حالت میں بھی ہو، گناہ گار بھی ہو، وہ اپنے ناپاک ہاتھ اپنی اولاد کے لیے اللہ کے دربار میں اٹھا دے تو رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر ہم دعا کرواتے نیکوں سے، پیر بناتے اس کو جو نیک ہو، استاد اساتذہ میں عزت اس کی زیادہ کرتے ہیں جو نیک ہو، دعائیں ان سے کرواتے ہیں جو دکھنے میں نیک دکھتا ہو، ہمیں لگے کہ نیک ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ عموماً انہی کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں جو رب کے ہاں قرب خاص پاتے ہیں، نیکی میں لگنے والے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، میرے بزرگوں، ماں کی دعائیں قبول ہوں، باپ کی دعائیں قبول ہوں، اس کے لیے ان کا نیک ہونا شرط نہیں ہے۔ وہ تو گناہ گار بھی ہوں تو اولاد کے حق میں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر ماں اور باپ نیک ہو جائیں اور پھر اولاد کے لیے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اور قبول کرتے ہیں اور ان کی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔
میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ طلبہ اپنے اساتذہ کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ مدارس دینیہ کے طلبہ طالبات اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آئیں تو یہی طلبہ طالبات اپنے ماں باپ کا احترام اور ادب کم کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ دنوں بھی اپنے بچوں کو، طلبہ کو سمجھایا کہ پیر کا ادب احترام قرآن میں نہیں آیا، پیر کا ادب احترام قرآن میں نہیں آیا۔ محبت کرو، عقیدت رکھو، احترام ہر ایک مسلمان کا کرو، نیکوں کا زیادہ کرو، لیکن ان کے احترام کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی عزت بجا لانے کے لیے، ان کے ادب بجا لانے کے لیے قرآن حدیث میں آپ کو نصوص نہیں ملے گی۔ ہاں، ماں باپ کے ادب احترام کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے آپ کو خود رب کی سفارشیں ملیں گی، اللہ کے احکامات ملیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی۔ ہم پیروں کا ادب احترام کریں، ہم اساتذہ کا ادب احترام کریں، اور والدین کا نہ کر پائے تو استاد کے بارے میں ذرا کچھ کہے تو ہم بھی اسے سمجھاتے ہیں، تو استاد جی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے، تو استادی صاحبہ کے بارے میں یہ بات کہتی ہے، اور ماں باپ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں سفر میں ایک دوست کے ساتھ تھا، تو میرے دوست نے اپنے والد کے بارے میں کوئی بات کی کہ ابا جی دا مسئلہ ہے جی، ابا جی دا فلاں مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ تمہارے والد ہیں۔ تو آگے سے جواب میں کہنے لگا، او یار پھر کی کریے، ابا جی دے کاموں بھی تے ایویں دے دیں، ابا جی دے کام بھی تے ایویں دے دیں۔ میں نے کہا بیٹے اسی میں تو خدا نے کہا کہ اف تک نہیں کہنا۔ باپ تمہاری اطاعت کرے، باپ تمہارا احترام کرے، باپ تمہارا ادب کرے، باپ تمہارے سامنے خوف زدہ رہے، تب تم باپ کا ادب احترام کرو گے۔ بھئی اف تو تب جب باپ کی طرف سے کوئی ناگواری پیش آ جائے اور بچہ خندہ پیشانی کے ساتھ، بیٹی خندہ پیشانی کے ساتھ اس ناگواری کو قبول کر لے، تو برحال یہ ماں باپ کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ امام بخاری بھی جو قبول ہوئے تو اپنی عبادت ان کی بعد میں ہے، اپنا تقوی ان کا بعد میں ہے، اپنا اخلاص ان کا بعد میں ہے، قبول ہوئے ماں کی دعا کی وجہ سے۔ ماں راتوں کو رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، اللہ نے یہ بینائی بھی عطا کر دی، نگاہوں کی بینائی، آنکھوں کو بینائی مل گئی، واپس آ گئی، اور اللہ نے امام بخاری کے دل کو بھی روشن کیا، اتنا روشن کیا کہ ابھی امام بخاری صرف 11 سال کے تھے کہ 20 بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل کر چکے تھے، فقط 11 سال کے۔ یہ 11 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے جو ان پر اتنا کرم کیا ہے، میں پھر عرض کروں ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ماں کا رونا قبول ہوا ہے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جو طالب علمی کی حالت میں خاص مقام پا گئے، ماں کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ماں نے 6 سال کے بچے کو شیخ کے سپرد کر دیا کہ اس کو آپ حافظ عالم بنائیں، اس کے والد نہیں ہے، آپ اس کو حافظ عالم بنائیں، یہ باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، میرا بیٹا رب کا فرما بردار بن جائے، نیکوکار بن جائے، اسے اللہ والا بنا دے۔ ایک استاد کے پاس چھوڑا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ماں اکلوتے بیٹے کی جدائی کو برداشت کرتی ہے۔ ابھی بیٹا پڑھ رہا ہے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چھوٹی سی عمر کا ہے، اسی وقت استاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملتی ہے کہ اب نے اس بچے کو بڑا مقام دلوا دیا ہے، اور اس کی ماں کا رونا ہے، اس کی ماں کی قربانیاں ہیں۔ تو ماں کو دیکھیے کہ ماں کیسی ہے، پھر بیٹے کو دیکھیں، ماں کی دعائیں رنگ لائیں، بیٹا شب بیدار بنا، بیٹے کو بچپن ہی میں اللہ نے علم دین کا ذوق عطا کر دیا، حدیث کے فن کو حاصل کرنے کا ذوق عطا کر دیا، پھر ساری زندگی اسی ذوق کے اصول میں لگائی ہے۔ یہ جو بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف 1-2 سال کی محنت کا اثر نہیں ہے، اس پر ایک لمبی زندگی لگی ہے۔ بخاری شریف کو مرتب کرنے میں 16 سال کا عرصہ لگا ہے۔
اس سے پہلے جو علم حاصل کیا ہے، اس سے پہلے جو سفر کیے ہیں، اس سے پہلے جو جگہ جگہ جا کے محدثین سے احادیث حاصل کی ہے، وہ سارا سفر، وہ سارا عرصہ الگ ہے۔ جب اس بخاری کو لکھنے بیٹھے ہیں تو کتاب الوحی سے کتاب التوحید تک کا عرصہ 16 سال کا بنتا ہے، 16 سال میں۔ اور کتنی احادیث میں سے ان احادیث کو الگ کیا؟ انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا، ان کے پاس جو احادیث محفوظ تھی، جو ان کے حافظے میں محفوظ تھی، ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ 6 لاکھ احادیث ان کے حافظے میں محفوظ تھی۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی نا، یہ آخری حدیث جو 6 لاکھ یاد تھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ 6 لاکھ احادیث یاد ہونے کا مطلب، یہ جو حدثنا کے بعد یہ بزرگوں کے نام چلتے ہیں نا، اس کو سند کہتے ہیں۔ سند کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے۔ یہ جو فرمان ہے، صبح کلماتانی حبیباتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو حضور کی حدیث ہے، امام بخاری کو کئی لوگوں سے حدیث ملی۔ مثال کے طور پر امام بخاری کو 20 لوگوں سے حدیث ملی۔ امام بخاری نے ان 20 واسطوں کو یاد رکھا تو یہ 20 حدیثیں بنتی ہیں۔ 20 واسطوں کو یاد رکھا، ان 20 واسطوں میں سے امام بخاری کو جو سب سے معتبر لوگ لگے ہیں، جو سب سے زیادہ قابل اعتماد لوگ لگے ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری کو کہیں سے بھی کوئی ہلکی بات نہیں ملی، امام بخاری نے فقط ان کی روایات کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ ہمیں 4 لوگوں کا نام یاد نہیں ہوتا، امام بخاری کے پاس 6 لاکھ احادیث حافظے میں محفوظ ہے۔ 6 لاکھ احادیث حافظے میں محفوظ ہے۔ ہمارے یہاں برے صغیر میں بھی ایک بزرگ عالم دین گزرے، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی 1 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، 1 لاکھ احادیث حافظے میں محفوظ تھی۔ تو امام بخاری کا حافظہ آپ دیکھیے، وہ جو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، ان میں سے امام بخاری نے تقریباً 6000 احادیث کا انتخاب کیا اور کتابی صورت میں امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر یہ جو لکھی گئی ہے، امام بخاری نے اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ کعبۃ اللہ ہے، حرم مکی میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، نبی علیہ السلام کا روضہ ہے۔ یا تو اسے لکھتے ہیں بیت اللہ کے سائے میں، یا اسے لکھتے ہیں مسجد نبی میں، نبی علیہ السلام کے فیض کو حاصل کرتے ہوئے۔ اور پھر یوں ہی بیٹھ کے نہیں لکھتے، جب بخاری شریف لکھتے ہیں تو اس سے پہلے غسل کرتے ہیں، صرف وضو نہیں، غسل کرتے ہیں۔ غسل کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ نوافل پڑھنے کے بعد استخارہ کرتے ہیں، رب سے مشورہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جب اس نورانی دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تب وہ حدیث اپنی کتاب کا حصہ بناتے ہیں۔ اب تقریباً 6000 احادیث ہیں، اور میں نے عرض کیا ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کتنے نفل پڑھے؟ 2۔ تو کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 12000 رکعتیں اس کتاب کو لکھنے کے لیے پڑھی گئیں۔ ایسا ہی ہے؟ نہیں دوستو، 12000 سے کئی گنا زیادہ پڑھی گئیں۔ 2 رکعت پڑھی، اب دعا مانگی اللہ اس حدیث کو لکھوں نہ لکھوں، پھر آیا کہ اس حدیث کو کتاب کا حصہ نہ بناؤ، نہیں بنایا۔ پھر 2 رکعت پڑھی، اللہ اس حدیث کو لکھوں نہ لکھوں، دل میں القاء کر دے، ڈال دے، اطمینان ڈال دے۔ پھر آیا کہ نہیں، پھر 2 رکعت پڑھے، اب اس روایت کو لکھوں نہ لکھوں، اب آیا کہ ہاں اس روایت کو لکھ دو۔ ایک روایت جو لکھی گئی اس کے لیے بھی پڑھے، اور جو چھوڑی گئی ہے، جو درج نہیں کی، ان کے لیے بھی نوافل پڑھتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی غسل کرتے رہے ہیں۔ تو اس کتاب کو لکھنے میں 16 سال کا عرصہ لگا ہے۔
ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر درج اسی کو کرتے ہیں جس کے بارے میں دل میں پورا اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس کتاب کو قبولیت اور مقبولیت کیسی عطا کی ہے کہ آج تک تمام کتابوں میں کتاب اللہ کے بعد تمام کتابوں میں سب سے بڑا درجہ اس کتاب کو حاصل ہو چکا ہے۔ اور اس کتاب کی حکمت جیسے قرآن مقدس ہے نا، قرآن مقدس کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، کملی والے کی سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جو بھی نئی تفسیر لکھی جاتی ہے اس میں نئے نکات آ جاتے ہیں۔ قرآن مقدس کے نزول کے بعد سے آج تک وہ کتاب کیسی جامعیت پر مبنی ہے، جو بھی کتاب لکھی گئی، جو بھی تفسیر لکھی گئی، اس میں نئے نئے نکات آتے ہیں۔ قرآن کھلتا چلا جاتا ہے اور کھلتا چلا جاتا ہے۔ ایسی کملی والے کی سیرت ہے، سیرت پر جتنی کتابیں لکھی جا چکی اور لکھی جا رہی ہے، ہر ایک کتاب کے اندر آپ کو نئے نکات ملتے ہیں۔ یہ احادیث بھی سیرت کا حصہ ہے۔ آپ بخاری شریف کی جتنی شروحات کو اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری شریف پڑھانے والے اساتذہ کو دیکھ لیں، جو بھی بخاری پڑھاتا ہے زندگی پوری گزر جاتی ہے لیکن اس کے علوم کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ اس کے علوم کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کے علوم اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو آخری حدیث ہے، قربان عجیب کلمات نبی علیہ السلام نے امت کو دیے۔ فرمایا کلماتانی حبیباتانی الی الرحمن، کہ 2 کلمے ایسے ہیں، 2 جملے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، اور ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ کون سے 2 کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو نہایت پسند ہیں، ان کی ادائیگی زبان سے نہایت آسان ہے اور میزان کے اندر، ترازو کے اندر بہت وزنی ہے۔ کلماتانی حبیباتانی، بڑے محبوب ہیں اللہ کو۔ یہ 2 کلمات بڑے محبوب ہیں۔ ان کی محبوبیت کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند کیوں ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ویسے تو چھوٹے سے جملے ہیں لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو قرآن مقدس میں دیکھیں کہ اللہ نے سبحان کا لفظ جو استعمال کیا ہے، کس موقع پر استعمال کی، اس کی نسبت، اس لفظ کی نسبت جو اللہ نے اپنی طرف کی تو کس موقع پر کی ہے، تو آپ کو تمام جگہ اکٹھے کرنے کے بعد 2 مفہوم سامنے آئیں گے۔ پہلا، اللہ اس لفظ کو استعمال کرتے اس موقع پر جب اللہ نے اپنی ذات اور صفات کی وحدانیت کو بیان کرنا ہو کہ میری ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ پورے قرآن میں جب اللہ نے اپنی ذات و صفات سے ہر طرح کی شرکت، ہر طرح کے عیب کی نفی کرنی ہوتی ہے، تب اللہ رب العزت اس لفظ کو لاتے ہیں کہ میں پاک ہوں ان تمام شریکوں سے جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور دوسرا، اس لفظ کو اللہ استعمال کرتے اس وقت جب اللہ نے اپنی صفات کو بیان کرنا ہوتا ہے، اپنی شان، اپنی بزرگی اللہ نے بیان کرنی ہوتی ہے، تو اللہ اس سبحان کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ابھی یہ 4-5 دن پہلے بھی میں نے ایک جگہ پر قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر کرنی تھی، تو میں نے وہاں بھی لوگوں کو کہا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو اس وقت ذہن میں رکھا کرو کہ سبحان اللہ کا مفہوم ہے کہ اللہ ہر ایک عیب سے پاک ہے، ہر ایک غیر کی شرکت سے پاک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر ایک خوبی رب کی ذات میں موجود ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تعریف کی اصل مستحق ذات وہ فقط اللہ کی ہے۔ اگر کسی نے اس مسجد کی تعریف کر دی تو وہ تعریف کرتا ہے کاریگر کی بھی،
کسی نے اس موبائل کی تعریف کی تو تعریف کرتے اس کمپنی کی بھی. کسی نے کسی کے ہنر کو دیکھا، اس ہنر کی وجہ سے جو چیز وجود میں آئی اس کی تعریف کی تو کاریگر کی بھی تعریف کرتا ہے. یہاں دنیا میں جو جس کی تعریف کرتا ہے کر سکتا ہے، در حقیقت وہ رب ہی کی تعریف ہے کہ ہر ایک خوبی دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہر ایک خوبی دینے والا اللہ. وہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا یہی تو معنی ہے کہ دنیا میں جس کی جو تعریف کی جا سکتی ہے اور تعریف کی جو بھی قسم ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. لفظ آپ دیکھیں، جملہ دیکھیں، چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے اور بہت ہلکا ہے. جیسے حضور نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑا ہلکا ہے. دوسرے کی زبان بولنا مشکل ہو جاتا ہے. عربی بولیں کچھ تنگی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. ہم اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے عربی بولے ہمیں تنگی ہوتی ہے، انگریزی بولے تنگی ہوتی ہے، عبرانی بولے تنگی ہوتی ہے. لیکن عربی میں سے جس جملے کو لیا گیا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ زبان پر بڑے ہلکے ہے. آپ کسی بچے کو رٹائیں وہ بچہ فوراً رٹ لیتا ہے. اس کی زبان پر بھی آ جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. آپ کسی گورے کو یہ جملہ چند بار رٹوائیں، کہلوائیں، وہ بھی زبان پہ آسانی سے لے آئے گا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اور دوسرا جملہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اس میں تعریف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر ایک عیب کی نفی ہے. اور سبحان اللہ العظیم میں العظیم رب کی عظمت کے لیے ہے. جب آپ کسی کی ذات سے عیبوں کی نفی کرتے ہیں اور اس کے لیے تمام تعریفوں کو ثابت کرتے ہیں، یا یوں کہ کسی کی ذات ہر عیب سے پاک ہو اور اس کے لیے تعریفیں ثابت ہوں، خوبیاں ثابت ہوں، پھر دل میں اس کے لیے محبت آ جاتی ہے، اس کی دل میں محبت آ جاتی ہے. اور اگر کسی کی ذات عظمت والی ہو، مقام والی ہو، جلال والی ہو، تو پھر اس کا خوف دل میں آ جاتا ہے. جو باعظمت ہوتا ہے اس کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے. جو جاہ و جلال والا ہوتا ہے اس کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے، رعب دل میں ہوتا ہے. پہلے جملے کو لیں تو رب کی محبت دل میں آتی ہے، دوسرے جملے کو لیں تو رب کا جلال، رب کی عظمت، رب کا خوف دل میں آتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیضم لکھتے ہیں کہ جب کسی کا خوف اس کی محبت کی وجہ سے ہو کہ یار مجھے اس سے اتنی محبت ہے میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. بیٹا باپ کا ادب احترام کرتا ہے، باپ کا کہنا مانتا ہے. ایک بیٹا تو اس لیے مانتا ہے کہ باپ مارے گا، مار سے بچ جاؤں، باپ سزا دے گا، سزا سے بچ جاؤں. اور دوسرا بیٹا اس لیے کہنا مانتا ہے کہ باپ کو تکلیف نہ ہو، باپ خوش ہو جائے. مجھے باپ سے محبت ہے، میں نافرمانی کروں گا باپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے مجھے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. شیخ لکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے والا بیٹا، اس کے دل میں جو خوف ہے، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں، کہ اس کی محبت کی وجہ سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو غم نہ ہو، میں اس کی نافرمانی نہ کروں کہ مجھے اس سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت ہے. اور یہ پہلا بیٹا جو فقط سزا کے ڈر کی وجہ سے باپ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کو خوف کہتے ہیں. اور یہ کلمات اثر ایسا رکھتے ہیں کہ جو ان کی کثرت کرنے والا ہے اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے. اور خشیت الہی یہ تمام دین کی بنیاد ہے، ہر ایک عبادت میں مطلوب ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بھی خشیت مطلوب ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی خشیت مطلوب ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں وہاں بھی خشیت مطلوب ہے، آپ دیگر کسی نیکی کے کام میں حقوق العباد کی ادائیگی میں مصروف ہے وہاں بھی خشیت مطلوب ہے. جو بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت،
ان کلمات کے کثرت کی وجہ سے وہ خشیت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ اور یہ تیسرا جملہ اس حدیث میں ہے، کلماتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن فرمائے میزان پر ترازو میں بڑے بھاری ہیں، ترازو میں ان کا وزن بڑا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کل اعمال گنے نہیں جائیں گے، کل اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے بقدر صدقہ کرے اور میرا صحابی نصف سا تھوڑا سا صدقہ کرے تو صحابی کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا، تمہیں اجر و ثواب کم ملے گا۔ وجہ صحابی کے صدقے میں جو صفات ہیں، جو اخلاص ہے، صحابی جو ایمان کی صفات حاصل ہو چکی ہیں بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا صدقہ کیا، اجر و ثواب کم ہے۔ اور اس نے صحابی نے تھوڑا سا صدقہ کی، اس کو اجر و ثواب زیادہ ہے، کہ اللہ چیزوں کی قلت کثرت کو نہیں دیکھتے، اعمال کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اعمال میں جو چیز اصل ہے وہ اصل ہے اعمال کی صفات، کس خوبی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، عمل کرنے والے کا اخلاص کیسا ہے، عمل کرنے والے کو خشوع خضوع کیسا حاصل ہے۔ جیسے تبوک کے موقع پر لوگ اپنا اپنا سامان لائے اور ایک صحابی کھجور لے کے آیا اور نصف صاع کھجور لے کے آیا، نبی علیہ السلام نے اس کی وہ کھجور لی اور جتنا ڈھیر جمع تھا وہ کھجوریں جو ہیں وہ ڈھیر پر پھیلا دی۔ حضور جانتے ہیں کہ جو خلوص ان کھجوروں میں ہے، جو اجر و ثواب اس کو حاصل ہے، وہ ڈھیر لانے والوں کو بھی شاید حاصل نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر پر پھیلا دیا ہے، پورے ڈھیر پر پھیلا دیا ہے۔ تو کل اعمال تلنے ہیں، گنے نہیں جانے۔ اللہ کثرت کی توفیق دے دے اور بندہ زیادہ نوافل پڑھے، زیادہ تلاوت کرے، زیادہ ذکر کرے، زیادہ صدقہ کرے، زیادہ نیکی کے کام کرے، لیکن خوبیوں والے جو عمل کی صفات ہوتی ہے ان صفات کے ساتھ اگر کثرت آ جائے تو بہت عمدہ چیز ہے۔ ورنہ آدمی اگر تھوڑا عمل بھی کر رہا ہے تو خاص اللہ کی رضا کے لیے کرے، تھوڑا عمل بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو ذہن میں رکھ کے کرے تو یہ تھوڑا عمل بھی انشاءاللہ بھاری ہو جائے گا، بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دینا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا اور یہ اللہ اکبر کسی کا قبول ہو جائے تو اجر کیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ دوستو دیانتداری سے بتاؤ، اتنا بڑا اجر و ثواب کیا میری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اگر تو قبول ہو گیا تو فقط اللہ اکبر بھی قبول ہو جائے گا، وہی بھی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر قبول ہو گیا تو سبحان اللہ بھی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کیجیے، اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کیجیے۔ یہ جو حدیث ہے ہمیں کئی پہلوؤں سے دعوت دیتی ہے، ہماری اصلاح کرتی ہے۔ اس میں ایک بات یہی ہے کہ اپنے اعمال میں وزن کو پیدا کرو، اپنے اعمال میں خوبیاں لاؤ، رب کی رضا کے لیے اعمال کرو۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، عموماً ختم بخاری کے موقع پر 3 طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کی بخاری شریف ختم ہو رہی ہوتی ہے، یہ ان کی تکمیل سمجھی جاتی ہے کہ ان کا ایک سفر تھا مکمل ہو گیا۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ابھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سفر میں چل رہا ہے، کوئی پہلے سال میں ہے، کوئی دوسرے سال میں، کوئی تیسرے سال میں ہے۔ اور ایک طبقہ ایسے موقع پر وہ ہوتا ہے جو ان پڑھنے والوں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ان کے والدین ہوتے ہیں، ان کے اعزاء اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ختم بخاری کے موقع پر ان تینوں کے لیے عمومی پیغام ہے۔ میں جب طالب علم تھا
تو میں دیکھتا تھا کہ جن کی بخاری شریف ختم ہو رہی ہے وہ رو رہے ہیں. جب کبھی کہیں ختم بخاری پہ جانا تو جن کی دستار بندی ہونے لگی ہے، جو طلبہ آج عالم بننے لگے ہیں، جن کی بخاری مکمل ہونے لگی ہے، وہ رو رہے ہوتے تھے. تو میں سوچتا تھا یہ روتے کیوں ہیں؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ روتے کیوں ہیں؟ پھر میری بھی ختم بخاری آئی تو میں بھی رویا، میرے یار دوست بھی روئے. اس دن پھر مجھے رونے کی علت وجہ سمجھ آ گئی. میں کیوں رویا؟ اس وجہ سے کہ آج مجھے یہ نورانی مقدس ماحول چھٹتے نظر آ رہا ہے کہ میں سے پاکیزہ ماحول میں تھا، اب میں اس ماحول سے کچھ جدا ہونے والا ہوں. اللہ نہ کرے کہ میں اس سے جدا ہو کہ کبھی جڑ نہ پاؤں، دنیا میں کھپ جاؤں تو بڑی محرومی ہوگی. مجھے وہ اساتذہ کی محبتیں، شفقتیں، وہ یاروں دوستوں کی مجالس، ان کی محبتیں، وہ تکرار کا ماحول، وہ مطالعے کا ماحول، وہ اساتذہ کے سامنے بیٹھنا، وہ اللہ تعالیٰ کی انوارات تجلیات سے حصہ پانا، وہ سارا ماضی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے جدا ہونے والا ہوں. یہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری سفر کو مکمل کر دیا ہے. ورنہ زمانہ طالب علم میں کل بھی میں نے 3-4 دن پہلے بھی میں نے مختلف کلاس کے بچوں کو بلایا. میں نے کہا جب تم لوگ اولا میں آئے تھے، پہلے سال آئے تھے، کتنے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم 70 تھے. میں نے کہا پھر پہلے ہی سال کتنے چلے گئے چھوڑ گئے؟ کہتے 10 طلبہ چھوڑ گئے. 10 طلبہ چھوڑ کے 60 رہ گئے، پھر جی 55 رہ گئے، پھر 50 رہ گئے. وہ جاتے جا رہے ہیں، کچھ تو دوسرے مدرسے میں گئے اور کچھ دوران سفر ہی تھک گئے، اکتا گئے اور اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور کام میں لگ گئے. یوں کہیں کہ آئے تھے مسجد میں، وضو کیا اور نماز شروع کر دی. بعض تو آئے وضو کر کے نماز کے انتظار میں بیٹھے، بھاگ گئے. بعض آئے وضو کر کے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے، لیکن قیام میں بھاگ گئے. بعض آئے رکوع تک پہنچے، واپس چھوڑ کے بھاگ گئے. بعض آئے سجدے تک پہنچے لیکن نماز پوری نہیں کر سکے، واپس چلے گئے. تشہد تک پہنچے، نماز پوری نہیں کر سکے، واپس چلے گئے. اور جس نے سلام پھیر دیا، نماز پوری کر لی، اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ یہ نماز مکمل ہو گئی. جہاں وہ غم کی آنسو ہوتے ہیں کہ ہم ایک بابرکت ماحول سے جدا ہونے والے ہیں، وہاں خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں کہ آج ہماری یہ سفر محض اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مکمل ہو گیا ہے. یہی میں ان طالبات کو ایک گزارش کرتا ہوں. ایک وہ بچی ہے جو مدرسے میں آئی ہی نہیں، وہ بھی محروم ہے. جو آئی نہیں وہ بھی محروم ہے. لیکن دوسری وہ بچی، وہ لڑکا جو مدرسے میں آ گیا، داخلہ لے لیا، پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد دوران تعلیم ہی چھوڑ کے چلے گئے کہ دل نہیں لگتا، اکتاہٹ ہو گئی ہے، ہمت نہیں ہو پا رہی، ماحول ساتھ نہیں دے رہا، مزاج ساتھ نہیں دے رہا، چھوڑ گئے. تو یہ ایسی ہے جیسی نماز شروع کر کے درمیان میں توڑ کے چلے جانے والی. یہ بیچاری زیادہ محروم ہے. جو نماز کے لیے نہیں آیا وہ بھی محروم ہے، وہ بھی محروم ہے. لیکن جو آ گیا، وضو کر لیا، نماز کے لیے بیٹھا ہے، کھڑی ہونے لگی، باہر چلا گیا، نماز نہیں پڑھی، نماز کھڑی ہو گئی، تکبیر بھی کہی، پھر درمیان میں سے سلام پھیر کے نماز توڑ کے چلا گیا، چلی گئی، نماز پوری نہیں کر سکی. یہ بڑا محروم ہے. اس کو بڑی محرومی حاصل ہوئی ہے کہ عبادت میں لگ گئی، عبادت میں لگ گیا، درمیان میں سے چھوڑ کے چلا گیا. تو جو بچیاں مکمل کر چکی ہے ان کے آنسو آئیں گے، وہ خوشی کے بھی ہیں، غم کے بھی ہیں. جیسے میں رویا، خوشی کے آنسو بھی تھے، غم کے آنسو بھی تھے. اور غم اس بات پہ بھی کہ میں نے محنت کمزور کی ہے، میں نے عمل پورا نہیں کیا، میں نے وقت ضائع کیا ہے. اللہ بقیہ بہنوں کو خوشی کے آنسو عطا فرما دے کہ ان کا یہ سلسلہ جس سفر پہ جاری ہے یہ سفر مکمل ہو جائے. ان کو بھی کل یہ سعادت حاصل ہو کہ ان کی بخاری شریف مکمل ہو جائے، یہ بھی عالمہ فاضلہ بن جائے. اور اللہ تعالی
ہمیں اس افسوس اور غم سے بچا لے جو مجھے لاحق ہوا تھا کہ میں نے اپنا وقت دوران تعلیم ضائع کیوں کیا، میں عمل میں کمزور کیوں رہا۔ جو پڑھ کے جا رہی ہیں اب انہیں مستقبل کا سوچنا ہوگا، لیکن جو بقیہ بچیاں ہیں آج آپ نیت رکھیں، پکا ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے عمل میں کمزوری نہیں دکھانی، ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں شان، جو اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا ہے، ہمیں یہ شان عطا کی ہے کہ مدرسے میں آ گئی ہے، اب ہم نے اس کی پوری قدردانی کرنی ہے، پوری محنت کے ساتھ اس سلسلے کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ درمیان سے چلے گئے یہاں تو بقیہ زندگی میں دکھ افسوس ہوتا ہی رہے گا، لیکن مرنے کے بعد جو افسوس ہوگا اس کا خمیازہ کوئی نہیں ہے۔ معاشر کے میدان میں پچھتاوا کرنے والوں میں، حسرت اور افسوس میں مبتلا ہونے والوں میں وہ شخص بڑا ہوگا، وہ اس کی حسرت و افسوس زیادہ ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع دیا اور اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا۔ اور حسرت اور افسوس کیا ہے؟ اس دن ایک آدمی اپنی انگلی کو چبائے گا، حضور نے فرمایا اپنی انگلی چبائے گا اور سوچے گا کہ ہائے میں اپنا وقت کہاں برباد کرایا، میں نے اپنی زندگی کو کہاں ضائع کر دیا۔ اپنی انگلی چبائے گا، احساس نہیں ہوگا کہ میں اپنی انگلی کو چبا رہا ہوں، اتنا غم افسوس کہ جوانی کہاں ضائع کرایا ہوں، اپنا وقت کہاں ضائع کرایا ہوں۔ انگلی چبا جائے گا، پھر بقیہ ہاتھ چبانا شروع کرے گا، پورا ہاتھ چبا جائے گا لیکن غم ہلکا نہیں ہوگا، افسوس کم نہیں ہوگا، حسرت ختم نہیں ہوگی، پھر روئے گا۔ سچے پیغمبر نے فرمایا پھر روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن افسوس ختم نہیں ہوگا، حسرت ختم نہیں ہوگی، حسرت ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ پھر خون کے آنسو بہیں گے، خون ختم ہو جائے گا لیکن حسرت اور افسوس ختم نہیں ہوگا۔ پھر پیپ کے آنسو بہیں گے، پیپ ختم ہو جائے گی لیکن حسرت اور افسوس ختم نہیں ہوگا۔ کس پر حسرت ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں موقع دیا تھا، میں نے ضائع کیوں کر دیا، اللہ نے مجھے موقع دیا تھا میں نے ضائع کیوں کر دیا۔ کسی اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا کہ اس دنیا میں ایک ہی پھیرا ہے، ایک ہی پھیرا ہے، دوسرا پھیرا کوئی نہیں ہے۔ ایک بار آئے ہو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر کے چلے جاؤ، دوسرا پھیرا نہیں ہے، دوسرا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک بار آئے ہو، ہمت سے کام لے لو، رب کی اطاعت، رب کی فرما برداری میں آ جاؤ، اور پھر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس پھیرے کا وقت کب ختم ہو جانا ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ پھیرے کا وقت کب ختم ہونا ہے۔ مجھے ناموس رسالت کے حوالے سے جیل جانا پڑا تو میں جیل کی سختی کی وجہ سے، قید تنہائی کی سختی کی وجہ سے نہیں رویا، رویا تو اس پہ کہ یہاں سے تو نکل جاؤں گا، یہاں سے تو نکل جاؤں گا۔ وہاں بیل کے لیے وکیل صاحب کوشش کر رہے ہیں اور بالفرض بیل نہ بھی ہوئی، مجھے جھوٹے مقدمے میں سزا ہو گئی اور سزا بھی عمر قید کی ہو گئی، بالفرض عمر قید کی سزا بھی ہو گئی، تب بھی اس قید خانے سے نکل جاؤں گا سزا پوری کر کے، یا موت کی صورت میں اس قید خانے سے میری جان چھوٹ جائے گی، باہر نکل جاؤں گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر میں یہاں سے جانے کے بعد، قبر میں اترنے کے بعد پھنس گیا تو پھر وہاں کوئی بیل ضمانت نہیں ہے، وہاں سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ فقط اسی سوچ سے چیخیں نکل جاتی تھی کہ اللہ نہ کرے قبر میں پھنس گئے تو پھر کیا بنے گا، کون سا وکیل آئے گا، کون سی ضمانت ہوگی، کون سا مقدمہ چلے گا، پھر تو پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ اور گناہگار کے لیے پچھتاوا کیسا ہوگا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیکوکار قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، کامیاب ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں دائیں طرف دیکھ، وہ مرنے والا دائیں طرف دیکھتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے
اور یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہاں بھی تجھے راحت ملے گی، یہاں بھی تجھ پر خدا کے انعامات ہوں گے، لیکن جب تو یہاں سے اٹھے گا نا تو اٹھنے کے بعد یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس جنت میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ اور پھر اسے کہتے ہیں بائیں دیکھ، وہ بائیں دیکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تو دنیا میں ہمت سے کام نہ لیتا، ماحول کی مخالفت نہ کرتا، اللہ کے احکامات کی پرواہ چھوڑ دیتا، خدا کی نافرمانی پہ آ جاتا، تو یہ جہنم ہے، یہاں بھی تجھے عذاب ہونا تھا، اور یہاں سے جب تجھے اٹھنا تھا تو یہ جہنم ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ ہونا تھا۔ اب خود سوچے ایسے موقع پر وہ شخص جس کی نجات ہو گئی، قبر میں بخشا گیا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور گناہگار ہوا تو اس گناہگار کو کہیں گے بائیں دیکھ، وہ بائیں دیکھے گا، فرشتے کہیں گے یا تو تجھ پر عذاب ہے، لیکن جب تو یہاں سے اٹھے گا، قبر کا زمانہ پورا ہوگا، معاشر کا میدان قائم ہوگا، پھر تجھے چھٹکارا مل جائے، نہیں یہاں بھی عذاب ہے، یہاں سے اٹھے گا تو یہ جو جہنم ہے یہ تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اسے کہیں گے دائیں دیکھ، وہ دائیں دیکھے گا، فرشتے کہیں گے اگر تو اپنی جوانی سے نفع حاصل کرتا، اگر تو رب کی فرما برداری کر کے آتا، نافرمانی چھوڑ کے آتا، ہمت سے کام لے کے آتا، تو یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہونا تھا۔ خود سوچئے کہ اس پر حسرت، غم، افسوس کیسا ہوگا کہ کاش میں زندگی میں کچھ کر جاتا، کاش میں زندگی میں کچھ کر جاتا۔ اور میں نے عرض کیا پھیرا ایک ہے، پتہ کوئی نہیں ہے کب ختم ہو جانا ہے، پتہ کوئی نہیں کب ختم ہو جانا ہے۔ جیسے میرا ایک دوست تھا، میرے ساتھ جب میں کالج پڑھتا تھا تو میرے ساتھ مختلف گیمیں، کرکٹ شرکٹ، پتنگ بازی، اس طرح کے کاموں میں اکٹھے شریک تھے۔ میں مدرسے چلا گیا، اور مدرسے گیا، والد کی وفات سبب بن گئی، باپ کو اپنے کندھوں پہ رکھا، اور 8 بھائیوں نے مل کے اور چچا ماموں سارے مل کے باپ کو قبر میں اتارے۔ تو میں سوچتا رہا کہ میرے باپ نے لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے، باپ کی 8 بیٹے ہیں، یہ جائیداد ہے، یہ سب کچھ باپ یہی چھوڑ کے جا رہا ہے، ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے، ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے، اور یہ ہم کندھے پہ اٹھا کے باپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قبر میں اتارا، دل کیا کہ میں بھی باپ کے ساتھ قبر میں اتر جاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وہاں سلیبیں رکھی گئی، مٹی ڈال دی گئی، میرے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھی، اور وہ یہ تھی کہ تیرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ہوگا یہی۔ تیرے اپنے بیٹے تجھے کندھوں پر اٹھائیں گے، تیرے اپنے یار دوست تجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے، اپنے عزیز رشتہ دار تجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے، اس مٹی کے گڑھے میں لا پھینکیں گے، اور پھر چند لمحوں کا ساتھ ہوگا، یہ قبر پہ رسمی سی دعا کر کے نکل جائیں گے۔ وہ 5-7 منٹ بھی اب قبر پہ لوگ نہیں ٹھہرتے، مشکل ہو جاتی ہے۔ ادھر قاری صاحب نے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا، ادھر آخری رکوع پڑھا، چھوٹی سی دعا کی، اور لوگ نکل، سگے بیٹے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شوہر بیوی کو، باپ بیٹے کو چھوڑ کے فوراً قبرستان سے نکل جاتا ہے، اور پھر ہفتہ بعد آنا، پہلے ابتدا میں روزانہ آتی ہیں، پھر ہفتے بعد، پھر مہینے بعد، پھر سال بعد، پھر بھول جاتے ہیں، پھر سگوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، پھر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، توفیق ہی نہیں ہوتی۔ زمانے کی دوری یہ خونی رشتوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو میں نے کہا جو باپ کے ساتھ ہوا ہے تیرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، جو باپ کے ساتھ ہوا ہے تیرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اللہ نے کرم کیا، میں مدرسے کی طرف چلا گیا، جب چلا گیا تو میری اب نگاہ دوستوں پر کہ یار دوستوں کو بھی اس راستے کی طرف لاؤں، یہ تو بڑی مزے کی زندگی ہے، اس میں تو بڑا سکون ہے، راحت ہے، چین ہے۔ وہ تو بڑی گندی زندگی تھی، وہ تو بڑی نحوس زندگی تھی، بے چینی والی، بے قراری والی زندگی تھی۔ میں اپنے یاروں کو بھی اس طرف لاؤں، یہ خیر پہنچاؤں۔ ان میں سے میں نے اپنے ایک یار دوست کا انتخاب کیا، عرفان باجوہ۔ میں نے کہا میں اس کو دعوت دیتا ہوں، اس کو قریب کرتا ہوں۔ اور بھی دوستوں پر محنت چل رہی تھی۔ عرفان باجوے کے بارے میں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر اے منڈا آ گیا تو باقی یار دوست بھی آ جان گے، اے ذرا انہاں دا سردار ٹائپ ہیرو ٹائپ آدمی اے آیا نا تو باقی بھی آن گے۔ اب میں اس پہ محنت کر رہا ہوں۔ ایک دن میں اس سے ملا، میں نے کہا عرفان، یا ڈیفنس میں نا ایک بزرگ کا بیان ہے، ایک اللہ والے آ رہے ہیں 12 ربیع الاول پہ، ان کا بیان ہے، میرے ساتھ چلو یار۔
اس نے کہا نہیں یار مدیر ہوں تے تو مدو چھٹی دے دے پھر کدی صحیح۔ میں نے کہا نہیں عرفان یار وہ آ رہے ہیں، وہ توبہ کا موقع مل جائے گا، اللہ والی کی بات سن لیں گے، چلو۔ کہنے لگا نہیں یار ابھی مجھے چھٹی دو، دوبارہ صحیح۔ میں نے کہا نہیں ابھی آپ چلو۔ کہتا نہیں یار رخصت دو مجھے۔ میں نے کہا نہیں یار چلو۔ میں نے اصرار کیا، پھر خود ہی چھوڑ دیا کہ یار یہ کہے گا مولوی صاحب پیچھے پہ گئے نے۔ تو میں نے کہا اچھا اگلی دفعہ جب وہ مولانا صاحب آئیں گے تو تم نے میرے ساتھ جانا ہوگا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں کہا ویسے یار چل جاتے ابھی، میں تمہاری ویلنگ شیلنگ بھی دیکھتا، سیر سپاٹا بھی ہو جاتا۔ وہ میری باتوں میں نہیں آیا، نہیں گیا، میں مدرسے چلا گیا۔ ہفتے بعد میری دوبارہ گھر حاضری ہوئی، میں آیا گھر تو میں آ کے بھائی کے پاس جیسے ہی بیٹھا ہوں تو میرے بھائی نے کہا منیر صاحب تمہیں پتہ چلا؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یار وہ تمہارا دوست نہیں تھا عرفان باجوہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ بس جیسی ہی خبر کانوں میں پڑی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں خوب رویا خوب رویا خوب رویا۔ ماں بھی فوت ہوئی، باپ بھی فوت ہو، ان کا غم اپنی جگہ تھا لیکن اس کا غم عجیب تھا، بہت رویا۔ خوب رونے کے بعد جب کچھ ہلکا ہو گیا میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یار وہ عرفان کیسے مر گیا، کیسے مر گیا وہ؟ کہتے یار وہ برکت مارکیٹ لاہور برکت مارکیٹ ویلنگ کر رہا تھا، موٹر سائیکل پھسلی، وہ گرا، اس کا سر فٹ پاتھ پہ ٹکرایا، دماغ باہر آ گیا، مر گیا۔ میں اتنا غمزدہ، اور آج تک اس واقعے کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج بھی خدا کی قسم مجھے اپنا دوست یاد آتا ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ کاش میں اسے زبردستی لے جاتا، ہفتہ پہلا توبہ تو کرتا، سابقہ گناہوں پر نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، توبہ کرتا، ممکن ہے زندگی بدل جاتی۔ اب پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اب پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ پھر ایک اور یار دوست پر نگاہ کی، اس پر محنت کروں، اس کو کھینچتا ہوں، اس کو قریب کرتا ہوں۔ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سامنے سے وہ کمانڈو لڑکا تھا، وہ آ رہا ہے، میں نے سوچا روکو اس کو دعوت دوں، پھر کہا کہ چلو یار ابھی تو میری عصر کی سنت رہ جائیں گے، پھر کبھی میں دوبارہ موقع پا کے دعوت دوں گا۔ چلا گیا، 1 مہینہ نہیں گزرا اس کی بھی خبر آئی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ بھائی سے پوچھا کیسے؟ کہتا نہر میں نہانے گئے تھے، ڈوب کے مر گیا۔ پھیرا ایک ہے، کوئی پتہ نہیں یہ پھیرا کب مکمل ہو جائے۔ اس لیے جو طالبات عالمات بن چکی ہے ان سے گزارش ہے ماضی پر روئیں تاکہ اللہ خطاؤں کو معاف کر دے، لیکن اب مصمم ارادہ کر کے جائے کہ آپ نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، اس علم سے پورا فائدہ حاصل کرنا ہے اور اس علم کا پورا فائدہ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑھے پر عمل کرنا ہے، اس میں مزید ترقی حاصل کرنی ہے، مطلب علم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ آپ نے اس علم کو پھیلانا ہے، اپنی دیگر خواتین رشتہ دار خواتین تک پھیلائیں۔ اگر آپ ان کی رسموں میں پڑ جائیں اور آپ ماحول معاشرے کا حصہ بن جائیں تو حضور کی امت کی خیر کون چاہے گا؟ بالکل اسی کا اثر نہ لے، ماحول کا، اپنے رشتہ داروں کا قطعاً کوئی اثر نہ لے، خود دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، اپنی زندگی کو حد الامکان سادہ بنائے، تکلفات سے دور ہو جائے، رسم و رواج سے زیب و زینت سے دور ہو جائے، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو مضبوط کرے۔ آپ دین کی طرف آئی ہے، اللہ نے آپ کو علم دین عطا کیا ہے، آپ کے ذریعے سے آپ کے خاندان کی، آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی بہت سی خواتین کی خیر وابستہ ہے۔ آپ با کردار رہی، آپ ان کی خیر خواہ رہی تو انشاءاللہ ان تک بھی یہ دین کا پیغام پہنچے گا اور وہ بھی دین کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کا کردار اچھا نہ ہوا، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوا، آپ ہی عمل میں کمزور رہی تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو فلاں بھی تو عالمہ بنی تھی، اس کے علم نے اسے کیا دیا، اس کی خوشی غمی بھی ہمارے جیسی ہے، اس کے رسم و رواج بھی ہمارے جیسے ہے، اس کے اخلاق کردار بھی ہمارے جیسا ہے۔ تو آپ نے کردار کے ساتھ اس معاشرے میں انقلاب لانا ہے، حضور علیہ السلام کی روحانی بیٹیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں جتنا وقت گزر گیا
اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، توبہ ہونی چاہیے، رب سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن جو وقت باقی ہے اس کے لیے آپ نیت کریں، پوری محنت کے ساتھ پڑھیں گی کہ آپ کی محنت آپ کی محنت کا اثر آپ کی نسلوں میں سرایت کرے گا۔ محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، عمل کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ایسے موقع پر عوام الناس کا ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ جو علم دین پڑھنے والے ہیں ان کے لیے محبت کے جذبات رکھیں، ان کے لیے دعا گو رہیں۔ جب بھی ایسا موقع آ جائے، ختم بخاری کا موقع آ جائے، تو اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کرنا، اپنی ضروریات کو پیش کرنا، اللہ سے خوب مانگنا، اور ہماری حاجات میں سے، ہماری ضروریات میں سے سب سے بڑی حاجت، ہماری سب سے بڑی ضرورت وہ دین ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب سے دین مانگا جائے۔ بیمار ہے تو پہلے بیماری نہ مانگے کہ اللہ صحت دے دے، پہلے رب سے دین مانگے۔ مقروض ہے تو پہلے رب سے دین مانگے۔ کوئی بھی بیماری، مشکل پریشانی ہے، اپنی مشکل بیماری پریشانی یہ چھوٹی حاجت ہے، چھوٹی ضرورت ہے۔ بڑی ضرورت دین ہے، رب کی رضا ہے۔ رب سے مانگے کہ اللہ ہمیں دین کے ساتھ جوڑ دے، اللہ میں دین کا ذوق اور شوق عطا کر دے، دین پر عمل کے لیے جو ہمت چاہیے اللہ وہ ہمت دے دے، دین سیکھنے کے لیے جو طلب چاہیے اللہ وہ طلب دے دے۔ اور آخری بات، اگر آپ کی اولادوں میں سے کوئی حافظ عالم بن گیا تو یہ آپ کے لیے خیروں کا ذریعہ ہوگا، اور یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ہم 8 بھائی ہیں، یہ آخری بات عرض کرنے لگوں، 8 بھائی ہیں، میں اکیلا مولوی بنا، اور مولوی بننے کیوں گیا کہ والد کی وفات، میں نے خود دیکھا کہ یہ تو کوئی بندہ کام نہیں آتا، قبر میں تو اپنا کیا ہے، اپنا کیا سامنے آئے گا، کسی پر سہارا، ان لوگوں پر سہارا لگا کے جائیں جو قبر پہ 5 منٹ کھڑے نہ ہو پائیں، جو قبر پہ 5 منٹ کھڑے نہ ہو پائیں، ان پر سہارا لگا کے چلے جائیں کہ چلو پیچھے کوئی دیندار رہے گا۔ میں نے کہا میں نے خود کچھ کرنا ہے، اور دوسرا میں نے اپنے باپ کے لیے عملاً کچھ کرنا ہے۔ اپنے کالج کو چھوڑنا پڑا، اپنی کرکٹ کو چھوڑنا پڑا، اپنے کیریئر کو چھوڑنا پڑا، میں مدرسے چلا گیا۔ مجھے مدرسے جانے کے بعد پہلا انعام کیا ملا؟ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس بڑے میدان کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے، اور رش ہے اس میدان کے اندر۔ اس بڑی مسجد میں نے اپنے والد کو دیکھا، سب سے آخری صف میں میرے والد بیٹھے ہیں، اور ذرا لاچار ہے، بیمار ہے، کمزور ہے۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، میں آگے بڑھا، میں نے اپنے باپ کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، کندھوں پر بٹھا کے میں مسجد کے اندر لے گیا، صحن سے ہال میں لے گیا، برآمدے میں، پھر ہال میں، اور ہال میں لے جا کے میں نے پہلی صف میں اپنے باپ کو بٹھا دیا۔ جیسی میں پہلی صف میں باپ کو اتارتا ہوں، میرا باپ تندرست توانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ 2002 کا خواب ہے، میں 2002 میں کالج چھوڑ کے مدرسے گیا، 2002 کا خواب ہے۔ خواب ختم ہوا، میں نے جامعہ شرفی کے شیخ الحدیث مسند الامت حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب بتایا کہ حضرت میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، فرمایا آپ کے والد کے انتقال ہوا، میں نے کہا جی۔ آپ مدرسے آئے، میں نے کہا جی۔ تو فرمایا کہ آپ کے مدرسے آنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے والد کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ ابھی تو میں مدرسے گیا ہوں، ابھی تو میں مدرسے گیا ہوں، صرف مدرسے جانے کی وجہ سے میرے والد کے درجات بلند ہو گئے۔ میں پھر ڈٹ گیا کہ یار اگر اس راستے پر میرے والد کے درجات کو بلندی ملتی ہے، میرے والد کے درجات اور بلند ہو جاتے ہیں، نجات مل جاتی ہے، میں نے اسی راستے پر قائم رہنا ہے تاکہ میرے والد کے درجات اور بلند ہو جائے۔ میں اور تو باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہوں اس راستے پہ جڑا رہوں تاکہ والد کے درجات بلند ہوتے رہے۔ خواب تھا، ختم ہو گیا، تعبیر بھی مل گئی۔ 3 سال گزرے، ثالثہ کے سال میں حضرت تھا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا انتقال ہوا، کوئی 2-3 ہفتے نہیں گزرے، میں نے پھر والدہ کو خواب میں دیکھا، ایسے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے جس کمرے کی سفیدی اتر رہی ہے،
سیم آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ماں آپ میری والدہ ہیں اور آپ اس کمرے میں ہیں؟ خواب نہیں، آپ میری والدہ ہیں، آپ اس کمرے میں ہیں، آپ کا بیٹا مدرسے میں قرآن و سنت پڑھ رہا ہے، آپ اس کمرے میں ہیں۔ ماں خاموش رہی۔ اتنے میں خواب کا نقشہ یکسر بدلا اور ماں ایک عالی شان کمرے میں بیٹھی ہے، میں ماں کے قدموں میں ہوں، ماں کے قدموں کو دبا رہا ہوں، جیسے دنیا میں ماں کے قدم دباتا تھا، چومتا تھا، ایسے خواب میں بھی ماں کے قدموں کو دبا رہا ہوں۔ میں نے پھر اپنے شیخ سے پوچھا حضرت میں نے خواب یہ دیکھا ہے، فرمایا کہ تمہارے مدرسے رہنے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری ماں کے درجات کو بلند کر دیا ہے، اگر بیٹا بیٹی آخرت کے معاملات میں کام نہیں آتی تو کھے مٹی یہ سوا مٹی ہے، پھر تو یہ تعلق ٹوٹنے والا ہے۔ آپ قبر میں پہنچے تعلق ٹوٹ گیا، بیٹا بیٹی قبر میں پہنچے آپ دنیا میں رہ گئے تعلق ٹوٹ گیا، پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا خونی رشتہ ہے، کیا جسمانی تعلق ہے؟ یہ خونی رشتے تبھی خونی ہے جب مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ کافر کا بیٹا جائے باپ کام نہ آئے، باپ جائے بیٹا کام نہ آئے، مسلمان کا بیٹا بیٹی چلے جائے ماں باپ کام نہ آئے، ماں باپ قبر میں اتر جائے اولاد کام نہ آئے۔ تو کیا ماں باپ ہے، کیا باپ بیٹے ہیں، کیا اولادیں ہیں؟ اولادیں تو تبھی ہیں جب ماں باپ کے کام آ جائے، ماں باپ کی آخرت کے بڑھنے کا ذریعہ بن جائے، ورنہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہی رہے گا، انجینئر انجینئر رہے گا، زمیندار زمیندار رہے گا، کوئی کم نہیں آئے گا سوائے ایدے کہ کدی مسجد جو اعلان ہویا کہ مسجد کی تعمیرات جاری ہے تو آ کے 100 روپیہ ماں دی طرفوں پا جائے گا، جی بس کھاتا پورا کر جائے گا کہ چلو ماں دی طرفوں کچھ نہ کچھ لگا جائے۔ دوستو جو اپنا عمل اپنا کردار مرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے وہ کوئی اور کسی اور کا عمل فائدہ نہیں دیتا، اس لیے اپنی ذات کے ساتھ بھلائی، اپنی اولاد کے ساتھ خیر اور بھلائی یہی ہے کہ اولاد کو دین سکھا دیا جائے، اور اپنے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ خود بندہ شعور حاصل کرے، سمجھداری سے کام لے، موقع سے فائدہ اٹھائے، وقت کی قدر کرے اور اللہ رب العزت کے دین پر عمل کی کوشش شروع کر دے۔ عمل تبھی ہوتا ہے جب علم ہو، یا علم سکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو ماؤں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ علم دین سیکھنے کے نظم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، خود دین سیکھیں۔ اللہ کریم میرے کہنے کو آپ بہنوں کے اور آپ بھائیوں کے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔